اور عطائے کرم کو کیا دیکھتا ہے؟ میں عشق نبی میں سناؤں گا نعتیں، میرے بگڑے الفاظ کیا دیکھتا ہے؟ نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، واہ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ سرکار کی طرح، سبحان اللہ۔ کہ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح، مختار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح، مختار کی طرح، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ کہہ سقف القمر دلوگ قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، تلوار کی طرح، کہ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، سرکار کی طرح ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا بسا ہے، جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا، قسم خدا کی نگاہوں سے اتر گئی۔ 26 مغرب بعد 11 شریف کا فاتحہ تھا، لوگوں نے جو ہے انتظام کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہمارے راج گارمنٹ کے بھائی صاحب انہوں نے بھی تراسی میں رکھا، اور میں اسی تیاری میں آج ایک نیا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ انہی کے لیے میں نے لکھا تھا، اور یہ کلام ایک دم نیا ہے تاکہ ہلکے ذکر میں کل وہاں پڑھیں اور آج یہاں پڑھیں۔ بغور آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ میں عشق نبی میں سناؤں گا نعتیں، میں عشق نبی میں سناؤں گا نعتیں، میرے بگڑے الفاظ کیا دیکھتا ہے؟ میں عشق نبی میں سناؤں گا نعتیں، میرے بگڑے الفاظ کیا دیکھتا ہے؟ اور میں پڑھتا رہوں ایسے محفل میں ہر دم، میں پڑھتا رہوں ایسے محفل میں ہر دم، اور محبت کو میرے کیا دیکھتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں، جناب یعقوب علی صاحب کے لیے توجہ کریں، ان کے لیے شعر ہے، میں شعر پیش خدمت کر رہا ہوں، یہیں سے سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ سجاتے رہو سجاتے رہو سے اعظم کی محفل، سجاتے رہو سے اعظم کی محفل، بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس حافل، بنے سارے بگڑے تمہارے مقدر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے مقدر اور عطائے کرم کو کیا دیکھتا ہے؟ میں عشق نبی میں سناؤں گا نعتیں، میرے
بگڑے الفاظ کیا دیکھتا پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمن تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت وہ گلشن حسیرہ ہو دریا کی پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پردوں پر بھی برسا دے برسانے والے سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینہ کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے تیرا ہائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا ہائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے عجب کھانے قرانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ بھول جائیں نبی اللہ اکبر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت مصطفیٰ زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ پڑھیے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی کی گستاخ جو بھی ہوگا کوئی جو نہیں نبی کی گستاخ جو بھی ہوگا برا کوئی جو انہیں کہے گا نبی کے گستاخ جو بھی ہوگا کوئی جو ان کو برا کہے گا وہ سر سلامت نہ
نہیں رہے گا، بے شک بے شک سلامت نہیں رہے گا، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ کہ تمنا آرزو حسرت، کہ تمنا آرزو حسرت، تڑپ ہر آن باقی ہے، سبحان اللہ۔ کہ تمنا آرزو حسرت، تڑپ ہر آن باقی ہے، بولے سبحان اللہ۔ کہ تمنا آرزو حسرت، تڑپ ہر آن باقی ہے، تڑپ ہر آن باقی ہے، اور دوبارہ در پہ جانے کا ابھی ارمان باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ۔ دوبارہ در پہ جانے کا ابھی ارمان باقی ہے، اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی سبحان اللہ ہے، کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، کہ ہزاروں رہنما دنیا میں آئے اور گئے، لیکن آئے اور گئے لیکن زمانے میں محمد مصطفیٰ کی شان باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانے میں محمد مصطفیٰ کی شان باقی ہے۔ اور احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے والد محترم کا نام نقی خان، سرکار وائس عالم پناہ کی بارگاہ میں 7 سال کی عمر میں نقی خان لے کے پہنچے بیعت وارث کی، اور فرمایا کہ آپ آل رسول ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے آنکھوں کے تارے ہیں سرکار، میرے بچے پر نگاہ کرم فرمائیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جاجا نقی خان تیرا بیٹا مولویوں میں سب سے اعلیٰ ہو، شعر ملاحظہ فرمایا اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بریلی میں چراغ صحابہ، کہ بریلی میں چراغ صحابہ جلایا میرے مرشد نے، جلایا میرے مرشد نے، اسی کی روشنی سے آج تک ایمان سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ اور آخری شعر حوالے کر رہا ہوں، بس محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یہاں کے راجا خواجہ ہیں، سبحان اللہ۔ انہی کا حکم چلتا ہے، کہ یہاں کے راجا خواجہ ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کے دم قدم سے ملک ہندوستان باقی سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور دو تین اشعار اور بس محبت سے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبی محمد وسلم صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. بولے 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 سبحان اللہ. کہ زمانہ کہ زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. سبحان اللہ. میں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو 10 بھائی تھے اور ایک جو ہے ان کا سگا بھائی بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے ایک ماں سے تھے اور باقی 10 جو ہے دوسری ماں سے تھے. تو جب شہر میں جو ہے قحط سالی سوکھا پڑ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سب آتے ہیں چونکہ یہ اس وقت جو ہے بادشاہ وقت رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور انہوں نے سارا جو ہے غلے پہ کنٹرول کر رکھا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے پونجی لے کے آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے. تو اسی کا واقعہ جو ہے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا. مطلب ایک آدمی پہ ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ جو ہے دیا جاتا تھا.
اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا، پیمانہ تھا وہ۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والوں، بے شک تم چور۔ ندا کرنے والوں نے انہیں جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی اسے ظاہر کر دے گا یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام دیا جائے گا، اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔ کفالت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفالت جائز ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفالت جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفیل بننے والا قرض دار ہے، نیز اس کے جائز ہونے پر اجماع بھی منعقد ہے۔ کفالت کا معنی کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ شریعت کے اصطلاح میں کفالت کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ذمے کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے، یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمے تھا اور دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمے لے لیا، اسی کو کفالت کہتے ہیں۔ ضمانت دینے کی ترغیب، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی قرض دار یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو تو ممکن بہتر صورت میں اس کی ضمانت دے کر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی، وہ قرض ادا کرنا میرے ذمہ، یعنی حضرت ابو قتادہ نے جو ہے اس قرض کو ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، میں وہ قرض پورا ادا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اور عباس نام تارے ہیں زخموں سے چور چور، عباس نام تارے ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اور رکھ پہ کہ اکبر سے نوجوان ہرن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان ہرن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ وہ کہتے ہیں سب یہی غلامان اہل بیت، کہتے ہیں سب یہی غلامان اہل بیت، مہمان کربلا کو ہمارا
سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو کہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ کہ کوئی چاہتا ہے بہشت کو اور کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی چاہتا ہے بہشت کو کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی چاہتا ہے نجات کو میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میں تجھی کو چاہوں خدا کرے ہمیں سے وفا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیہ خاص ملک اللہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات الصلاۃ والسلام علیہ جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیہ جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیہ جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام یا پنجتر پاک الصلاۃ والسلام یا جناب محمد رسول اللہ